اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم توفہ یعنی مدد۔ میرے برادران ہیں، انہوں نے مجھے کافی دنوں سے ایک موضوع دیا ہے، نکاح متع۔ کیا یہ نکاح متع کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اہل سنت برادران جتنے بھی ہیں وہ تو اسے ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن اہل تشیع میں یہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جو نکاح متع ہے اس کی قرآن میں بھی آیت موجود ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ متع کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں بھی کیا جاتا تھا، پھر بعد میں آ کے حضرت عمر نے اس کو منع کیا۔ لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی، جو چیز ایک رسول اللہ کے دور میں ہو اور بعد میں حضرت عمر اسے کیسے منع کر سکتے ہیں؟ تو آج انشاءاللہ اسی ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ حضرت عمر نے منع کیا تھا اور متع کرنے سے روکا تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ تو قرآن مجید میں اللہ سورہ نساء آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جن عورتوں سے تم نے متع کیا ہے ان کا طے شدہ مہر بطور فرض ادا کر دو۔ اللہ نے یہاں پہ حکم دیا ہے، جو ایک رقم مہر کے طور پہ اس میں ایک معین کی جاتی ہے، کیونکہ متع کی کئی شرائط ہیں، شرائط کے مطابق متع ہوتا ہے، تو اس میں جو وہ ایک معین کی گئی رقم ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پہ فرض ہے کہ وہ اسے ادا کر دو۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں کتاب صحیح مسلم کی طرف۔ صحیح مسلم ہے، یہ چاپ دارالفکر ہے۔ تحلیل کرنے والے اس کے ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری نیشاپوری ہیں، اور یہ سن 2010 میں یہ چھپی ہے بیروت لبنان سے۔ تو اس میں آگے چلتے ہیں کتاب النکاح میں، باب نکاح متع۔ یہاں پہ جابر بن عبداللہ انصاری روایت کر رہے ہیں اور سلمہ بن اکوع یہ روایت کر رہی ہیں، قال خرج علینا منادی رسول اللہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی طرف سے منادی آئی، فقال اور کہا، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اذن لکم ان تستمتعوا۔ منادی کرنے والے نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذن دیا ہے، اجازت دی ہے کہ تم متع کرو، یعنی متعۃ النساء کرو۔ اگلی روایت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی روایت بھی اسی کتاب سے ہی ہے، اور جابر ابن عبداللہ انصاری اس کے بھی راوی ہیں۔ تو روایت کی طرف چلتے ہیں، یقول کنا نستمتع بالقبضۃ من التمر والدقیق، کہتے ہیں کہ ہم متع کیا کرتے تھے ایک مٹھی بھر کھجور اور مٹھی بھر آٹے کے بدلے میں۔ یہ اس وقت چیز اتنی عام تھی کہ اس وقت اس کی اجرت صرف مٹھی بھر کھجور اور مٹھی بھر آٹا تھی۔ اور آگے وہ کہتے ہیں، الایام العہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وابی بکر حتی، کہتے ہیں کہ دن گزرتے گئے، ہم متع کرتے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم متع کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ابو بکر، حتیٰ کہ ابو بکر کے زمانے میں بھی ہم متع کیا کرتے تھے، نہی عنہ عمر، اور اس کے بعد پھر عمر نے منع کر دیا۔ یہ کہتے ہیں جی حضرت عمر کیسے منع کر سکتے ہیں اس امر سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہو، اور بعد میں حضرت عمر نے منع کر دیا؟ کہ پہلے متع ہوتا تھا، رسول کے دور میں ہوتا تھا، رسول نے خود حکم بھی دیا کہ آپ لوگ متع کرو، بعد میں حضرت عمر نے منع کر دیا۔ تو عزیزان، میں نے آپ کے سامنے دلائل سے ثابت کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں متع ہوتا تھا، بعد میں حضرت عمر نے اسے منع کیا، جس کی بنا پہ یہ حرام کہتے ہیں، جو ان کی اپنی کتاب سے ثابت ہو گیا۔ نہ ہم نے کوئی اپنی کتاب کا حوالہ دیا، صرف قرآن اور ان کی کتاب کا حوالہ دے کے ہم نے الحمدللہ متع کو حلال اور جائز ثابت کیا ہے۔